بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو لفظ اذا کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ لفظ اذا عربی زبان میں دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، تو اس صورت میں جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو جواب کی ضرورت نہیں پڑتی، ابتدا اور آغاز کلام میں نہیں آتا، اور اپنے ما قبل کی نسبت سے حال ہوتا ہے۔ یہ نکات اذا مفاجات کے بارے میں کہ الحمدللہ اس کے بارے میں گفتگو مکمل ہوئی۔ دوسرا طریقہ استعمال اذا غیر مفاجات کے لیے ہے۔ اچھا، جو غیر مفاجات کے لیے ہے وہ بھی دو طریقوں سے ہے۔ ایک اس کا استعمال غالبی ہے، غالباً ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا استعمال غیر غالبی ہے۔ اچھا، استعمال غالبی اذا فجائیہ کا اس طریقے سے ہے۔ ایک تو اس کے اندر ظرفیت کا معنی ہوتا ہے، دو استقبال کا معنی ہوتا ہے، تین شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ اذا غیر فجائیہ غالباً ظرف مستقبل کے لیے اور شرط کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اذا غیر فجائیہ ہے یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، برعکس اذا فجائیہ کے۔ اذا فجائیہ جملہ اسمیہ پر ہوتا تھا، لیکن یہ غیر فجائیہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں بھی غالباً اس اذا کے بعد ماضی ہوتا ہے، یعنی اکثر اوقات ماضی ہوتا ہے، لیکن بہرحال دوسرے مرحلے میں مضارع بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ظاہر میں بعض مثالیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اذا شرطیہ اسم پر داخل ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہاں پر بھی فعل موجود ہوتا ہے کہ یہ مطلب نسبتاً آسان ہے، اس مطلب کی تطبیق کریں، اس کے بعد دوسرے مطلب میں وارد ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں الثانی، اذا کا دوسرا استعمال، ان تکون لغیر المفاجأہ، یہ اذا غیر مفاجات کے لیے ہو، یعنی اچانک وغیرہ والا معنی نہ ہو۔ والغالب ان تکون ظرفا للمستقبل، تو غالب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے لیے ظرف ہوتا ہے، مضمنۃ معنی شرط، اور شرط کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس اذا کے بعد شاید تھوڑا سا وقت ملا تو عرض کروں گا کہ یہ اذا شرطیہ اور ان شرطیہ میں بھی تفاوت ہے۔ معمولاً اذا شرطیہ کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں شرط اور جزا تقریباً یقینی ہوتے ہیں، جبکہ ان شرطیہ کو معمولاً اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر بات مشکوک ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ان دونوں کے استعمالات ہیں، اس درس کے بعد آخر میں شاید میں ان چند استعمالات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں شاہد کے طور پر، کہ دیکھیں اذا کیسے استعمال ہو رہا ہے اور ان کیسے استعمال ہو رہا ہے، لیکن پہلے اس اذا کے بحث کو اس مغنی سے تمام کریں۔ وَتَخْتَصُّ بِالدُّخُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ عَكْسَ الْفُجَائِيَّةِ، اور یہ اذا غیر مفاجات والا مخصوص ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے،
اقصى الفجائیہ، اس اقصی کو منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ حقیقت میں یہ مفعول مطلق ہے، یعنی تختص اختصاصا اقصى الفجائیہ، ایسے عبارت. كقول الفرزدق فی مدح الامام علی بن الحسین علیہم السلام، کہ مشہور و معروف قصہ کہ جب وہ ہشام بن عبد الملک کعبۃ اللہ کی طرف آتا ہے اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کو آتے ہیں، تو بھیڑ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے بالکل چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ہشام اس منظر کو دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا. آرام سے امام سجاد علیہ السلام کو لوگ راستہ دیتے ہیں اور امام علیہ السلام آرام سے چلے جاتے ہیں. خوب لوگ جو اتنے امام کی طرف متوجہ ہیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو کوئی بندہ ایسے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آخر کون ہے کہ ساری بھیڑ ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ امام کے سامنے سے چھٹ رہی ہے، حالانکہ اس وقت ہشام بن عبد الملک نائب الخلافہ تھا. اور کسی نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو بہرحال اس حسد کی بنا پر ہشام کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. تو ایسے میں جیسے فرزدق کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا وہ معروف قصیدہ میمیہ کہ حجر اسماعیل پر چڑھ کر اس قصیدہ میمیہ کو پڑھتا ہے، کہ معروف قصیدہ ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرام. اس کا ایک شعر یہ ہے جو یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ كقول الفرزدق فی مدح الامام علی بن الحسین علیہم السلام، کہ اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم، کہ جب اس کو قریش دیکھیں تو کہنے والا کہتا ہے کہ الی مکارم ھذا ينتهي الکرم، اس بندے کی طرف تمام مکارم اخلاق منتہی ہوتے ہیں. کہ یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں اذا رأته قریش قال قائلها، درست ہے. تو یہاں پر یہ اذا ظرف ہے مستقبل کے لیے اور معنی شرط کو متضمن ہے. اذا رأته قریش، جب اس کو قریش دیکھیں گے تو قال قائلها، ان میں سے کہنے والا ایسے کہے گا. وقد اجتمعتا فی قولہ تعالی، اور پروردگار عالم کے اس قول میں دونوں جمع ہوئے ہیں کہ یہاں پر اذائے شرطیہ بھی ہے اور اذائے فجائیہ بھی ہے، کہ پہلے اس آیت کو پڑھا تھا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، کہ یہ جو پہلا اذا ہے یہ اذائے غیر مفاجات ہے، یعنی وہ اذائے شرطیہ ہے کہ جب اذا دعاکم دعوة من الارض، زمین سے نکلنے کے لیے تم لوگوں کو بلایا جائے گا، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم لوگ قبروں سے باہر نکلو گے. تو اذا دعاکم دعوة من الارض اس کا جواب ہے اذا انتم تخرجون. اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے کہ اذا شرطیہ کا جواب اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا داخل ہوتا ہے، یہاں پر انتم تخرجون جملہ اسمیہ ہے، فا کہاں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ لوگ سیوطی میں بھی پڑھ چکے ہیں وَتَخْلُفُ الْفَاءَ اِذَا الْمُفَاجَاتُ كَإِن تَجِدْ اِذَا لَنَا الْمُكَافَاتُ، کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ فائے جزائیہ کا نائب اذا مفاجات واقع ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر فا کی ضرورت نہیں پڑتی. لہذا یہاں پر جملہ اسمیہ ہے لیکن اذا فا کی جگہ پر آیا ہے، لہذا یہاں پر ضرورت نہیں ہے. وَيَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَاضِيًا كَثِيرًا كَمَا تَقَدَّمَ، فرماتے ہیں کہ اذا شرطیہ کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے، بہت زیادہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، کثیراً ایسے ہی ہوتا ہے جیسے گزر چکا، مثلا اذا دعاکم دعوة من الارض. وَكَقَوْلِ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور امیر المؤمنین کا یہ جملہ غرر الحکم میں کہ خوبصورت جملہ ہے، اذا سألت فاسأل تفقها ولا تسأل تعنتا، کہ خوبصورت واقعاً. ایسے شاید ہی مثال واقعاً مغنی الادیب میں ہے، وگرنہ پہلے ہم لوگ ادبی کتابوں میں کیا شاہدی مثال پڑھتے تھے، وَمُحَفَّفٍ كَالْبَدْرِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس کی جگہ پر یہ فرامین. اذا سألت، جب بھی تم سائل بنو، کسی سے سوال کرو تو فاسأل
تفقہن، تو سوال کرو سمجھنے کے لیے، ولا تسأل تعنتا، کسی کو مشقت میں ڈالنے کی وجہ سے سوال نہ کرو، اپنے علم کی نمائش کرنے کے لیے کسی سے سوال نہ کرو۔ اذا سألت فاسأل تفقہن، تفقہن اور تعنتا مفعول لہو ہے۔ خوب، اذا سألت دیکھیں فعل ماضی ہے، اس کے بعد شرط، فاسأل تفقہن جزاء، ولا تسأل تعنتا۔ خوب، وَيَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَاضِيًا كَثِيرًا وَمُضَارِعًا دُونَ ذَلِكَ، اور ماضی سے کمتر مضارع آتا ہے، كقول العباس بن مرداس فی مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عباس بن مرداس پیغمبر اکرم کی مدح میں کہتا ہے، یا خیر من رکب المطی ومن مشا فوق التراب اذا تعد الانفس، کہ یا خیر من، اے بہترین ان لوگوں میں کہ رکب المطیہ، مطیہ کی جمع ہے، مطی یعنی وہی چار پایا، ٹھیک ہے، یا خیر من رکب المطیہ، جو ان چار پایوں پر جانوروں پر سوار ہوا ہے، ان میں سے سب سے بہترین اے وہ کہ جو سب سے بہترین ہے، ومن مشا فوق التراب، اور ان میں سے کہ جو تراب اور مٹی پر چلے ہیں، اذا تعد الانفس، جب لوگوں کو، نفوس کو شمار کیا جائے تو سب سے بہتر آپ ہیں، کہ یہاں پر اذا تعد الانفس اس کا جواب معذوف ہے ما قبل کی وجہ سے، یعنی ایسے اذا تعد الانفس فانت خیر من رکب المطیہ، کہ خوب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذا کس پر داخل ہوا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، لیکن یہ ماضی کی نسبت سے کمتر ہے۔ وَقَدْ اجْتَمَعَا فِي قَوْلِ ابی ذؤیب، کہ اس شعر کے اندر دونوں جمع ہے، ماضی پر بھی داخل ہوا ہے اور مضارع پر بھی۔ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ اِذَا رَغَّبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، کہ یہ بھی اخلاق کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ اِذَا رَغَّبْتَهَا، جب تم نفس کو ترغیب دو گے، اس کو رغبت دو گے، اس کی ہر بات کو مانتے رہو گے، تو نفس حل من مزید کہتا رہے گا، اور زیادہ۔ لیکن وَإِذَا تُرَدُّ، اور جب تم نفس کو رد کرو گے، وہ جو چیز مانگے گا تم اس کو نہیں دو گے، اس کو رد کرو گے، تو اِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، تو تھوڑے سے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر اِذَا تُرَدُّ مضارع پر داخل ہے اور اذا رغبتها ماضی پر داخل ہے۔ وَإِنَّمَا دَخَلَتِ الشَّرْطِيَّةُ عَلَى الْإِسْمِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، فرماتے ہیں کہ یہ شرطیہ جو اسم پر داخل ہوا ہے پروردگار عالم کے اس قول میں، یا مثلا وقول خزیمہ ابن ثابت، اس کے قول میں جو آیا ہے اذا نحن بایعنا علیا فحسبنا ابو حسن مما نخاف من الفتن، کہتے ہیں کہ جب ہم نے علی کی بیعت کی تو پھر ہمارے لیے کافی ہے، ابو الحسن ہمارے لیے کافی ہے، مما نخاف من الفتن، جن فتن اور فتنوں سے ہم ڈرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے علی کافی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اذا نحنو اسمیہ پر داخل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بابا یہاں پر در حقیقت یہ جو اسم ہے یہ فاعل ہے فعل معذوف کا، علی شریطۃ التفسیر، کیونکہ بعد والا انشقت بایعنا یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ فعل وہاں پر معذوف ہے، یعنی اذا انشقت السماء انشقت، ایسے ہے۔ لأنہ، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا دَخَلَتِ الشَّرْطِيَّةُ عَلَى الْإِسْمِ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ، اس لیے کہ یہ فاعل ہے کس کے لیے، بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِير۔ اس کو باب اشتغال نہ کہیے گا، باب اشتغال اور تفسیر میں تفاوت ہے۔ اگر اذا کے بعد یہ مرفوع ہے تو اس کو کہیں گے علی شریطۃ التفسیر، اس کو باب اشتغال میں نہیں لے کر جائیں گے، باب اشتغال میں اس وقت ہوگا جب یہ منصوب ہو، یہ دقیق نقطہ ہے، اس پر توجہ کیجیے گا۔ لأنہ فاعل، اس لیے کہ یہ کیا ہے، فاعل ہے، بفعل محذوف علی شریطۃ التفسیر۔ لا مبتدا، نہ کہ یہ مبتدا ہے، خلافا للاخفشی، آغا اخفش کے برخلاف، کہ آغا اخفش کہتے ہیں کہ نہ
اگر کیا ضرورت ہے آپ ڈائریکٹ اس کو مبتدا قرار دے دیں اور جملہ اسمیہ پر داخل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور کے اعتبار سے یہ جو ہے وہ کیا ہے، فعل یہاں پر محذوف ہے۔ اچھا یہ اذا شرطیہ ہے لیکن جازمہ نہیں ہے، جازم نہیں دیتا۔ ولا تعمل اذا الجزم الا فی الضرورہ، مگر ضرورت شعری میں، کقول اعشا حمدان کہ وَإِذَا تُصِبْكَ مِنَ الْحَوَادِثِ نَكْبَةٌ فَاصْبِرْ فَكُلُّ مُصِيبَةٍ سَتُكَشَّفُ۔ وَإِذَا تُصِبْكَ، جب تم تک پہنچے، من الحوادث نکبتون، حوادث روزگار میں سے کوئی نکبت اور بدبختی پہنچے تو فصبر، انتظار کر، صبر کر، فکل مصیبت ستکشف، ہر مصیبت برحال دور ہو جاتی ہے۔ خب یہاں پر ہے تو سب کا جزم دیا ہے لیکن یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ البتہ سورہ فجر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ پاورکی اور حاشیے میں مصنف نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت شعری میں فقط جزم دیتا ہے، واللیل اذا یسر، خوب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر کیسے اس نے جزم دیا ہے؟ اس کا جواب بھی خود اسی جگہ پر لکھا ہوا ہے، تھوڑی تضامت کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تمام شد۔ دوسرا مطلب جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کہا کہ اذا شرطیہ غالباً ظرف مستقبل کے لیے اور ظرف مستقبل کے لیے اور معنی شرط اس کے اندر ہوتا ہے۔ خب ابھی کہتے ہیں کہ غیر غالبی اس کا استعمال۔ اچھا غیر غالبی اس کا استعمال یہ ہے کہ چہ بسا ان تینوں سے کبھی کبھار ظرفیت سے اس کو نکال دیتے ہیں، کبھی کبھار معنی استقبالی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا معنی شرطی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا مثالیں کیا دیتے ہیں ان کے لیے؟ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو چند مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا ظرفیت کا معنی اس سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے مثلا یہ آیہ کریمہ ہے۔ خب یہ جو سورہ زمر کی آیت ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، سورہ زمر 71 نمبر آیت۔ کہ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفار ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کو دھکیلا جائے گا، کہاں؟ اِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، زمرہ، فوج در فوج، گروہ در گروہ ان کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جہنم تک جو پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ اذا ظرف نہیں ہے، اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس پر حتی داخل ہوا ہے۔ خب حتی نے اس کو جر دیا ہوا ہے، لہذا وہ ظرفیت والا معنی اس کے اندر نہیں ہے۔ یا مثلا آغا ابو الفتح جنی، وہ سورہ واقعہ کے چند آیات جو ابتدا والی ہیں، ان آیات کے اندر کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں پر جو اذا استعمال ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں اس کے اندر استقبال کا معنی نہیں ہے، درست ہے؟ وہ کون سی آیات ہیں؟ یہ آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ تو یہاں پر البتہ پہلے میں سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ واقع ہوگا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کو کوئی بھی جھوٹ نہیں کہے گا، درست ہے؟ حالانکہ یہ جو ہے نا خافضۃ رافعہ مشہور اسی طریقے سے، لیکن ایک قراءت ہے خافضۃ رافعہ، کہ ابھی ہماری بحث عرض کروں گا کہ اس قراءت کے مطابق ہے۔ مشہور قرآن مجید میں جو ہمارے پاس ہے وہ خافضۃ رافعہ ہے، لیکن بہرحال ایک قراءت ہے، بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے خافضۃ رافعہ۔
خافضہ وہ جو واقعہ ہوگا، خافضہ بہت ساروں کو نیچے کرنے والا ہوگا. خفض وہی نیچے کرنا، ذلیل کرنا، بہت ساروں کو نیچے کر دے گا. رافعہ اور بہت ساروں کو اوپر کر دے گا. یعنی یہ واقعہ ایسا ہے، قیامت کا جو واقعہ ہے بہت ساروں کو نیچے ذلت میں جہنم میں ڈال دے گا، بہت ساروں کو بلند کر دے گا. اذا رجت الارض رجا، رجا یا رجا یعنی حرکت دینا، یعنی اذا رجت الارض رجا یعنی حرکت تحریکا عنیفا، یعنی باقاعدہ زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، بہت زیادہ اس کو حرکت دی جائے گی. اچھا جب ایسے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. درست ہے. پھر کیا ہو جائیں گے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو پھر یہ پہاڑ منتشر غبار کی طرح ہوں گے. یعنی منبثا یعنی منتشر، ہبا یعنی وہی غبار، وہ جو آسمان میں غبار ہوتے ہیں. درست ہے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ پہاڑ واقعاً اس غبار کی طرح آسمان میں ہوں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہ میں ہوگے. تو بہرحال اس کو آپ نے پڑھا ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہ 3 گروہ ہوں گے. اچھا یہاں پر جو توجہ کرنی ہے اور جس کی طرف ضروری ہے کہ آپ توجہ کریں، وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض حضرات انہوں نے خافضتاً رافعہ کو منصوب پڑھا ہے. اچھا جب منصوب پڑھا ہے تو اس صورت میں اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ کہ میں عبارت کو پڑھتا ہوں، تھوڑا سا عبارت کی طرف چلتے ہیں، وہیں پر اگر ترکیب کرواتا جاؤں تو نسبتاً آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. تنبیہ قیل قد تخرج عن کل من الظرفیت والاستقبال ومعنی الشرط، کہا گیا ہے کہ آغا ان تینوں میں سے، ظرفیت، استقبال اور معنی شرط، ان تینوں میں سے ہر ایک سے کبھی کبھار اذا خارج ہوتا ہے. اما الاول ظرفیت کی نسبت سے، فزعمہ ابو الحسن فی قولہ تعالی، ابو الحسن نے اس قول پروردگار عالم کے اندر کے حتی اذا جاؤوہا کہ عرض کیا کہ پوری آیت ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، کہ حیث قال ان اذا جر بحتی، لہذا یہ ظرف متصرف ہو جائے گا، مجرور واقع ہو رہا ہے، یہاں پر ظرف نہیں ہے. درست ہے. اسی وقت کے معنی میں ہے یہاں پر اذا، نہ کہ ظرف ہے. وزعم ابو الفتح، آغا ابن جنی، وزعم ابو الفتح فی اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضتاً رافعہ، اس قرات کے مطابق، نہ کہ خافضتاً رافعہ، نہ نصب والی قرات کے مطابق. اذا رجت الارض رجا. وزعم ابو الفتح فی من نصب خافضتاً رافعہ، کہ بہرحال یہ قرات شاذ ہے. حسن بصری اور عیسیٰ ثقفی اور ابو حیات ان لوگوں کی قرات ہے. ایسے جو بندہ ان کو خافضتاً رافعہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں ترکیب یوں ہے، ان اذا الاولا مبتدعون. خوب یہاں پر آغا ابو الفتح ابن جنی کہتا ہے کہ جو پہلا اذا ہے، کون سا؟ اذا وقعت الواقعہ، کیونکہ 2 اذا ہے نا، اذا وقعت الواقعہ اور دوسرا اذا آگے اذا رجت الارض رجا. تو کہہ رہا ہے کہ ان اذا الاولا مبتدعون، پہلے والا اذا مبتدا ہے. درست ہے. لہذا ظرف نہیں ہے، وہ جو استقبال کے معنی میں آپ لے رہے ہیں، نہ 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 وہ نہیں ہے، بلکہ پہلا اذا کیا ہے؟ مبتدا. وثانیت خبر، اور دوسرا اذا رجت الارض رجا، یہ اس کی خبر ہے. اچھا.
والمنصوبین حالان خافضتن رافعہ، یہ دونوں حال ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے حال ہے؟ اسی واقعہ کے لیے دی گئے. اذا وقعت الواقعہ، اس کے لیے واقعہ کے لیے کیا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے. اچھا یہ دونوں حال ہیں. وَكَذَا جُمْلَةُ لَيْسَ وَمَعْمُولَيَّ، اور اسی طریقے سے جو لیسا ہے یعنی لیس لوقعتها کاذبہ، یہ بھی حال ہے واقعہ کے لیے اپنے معمول کے ساتھ. اچھا مبتدا خبر بنا لیے تو اب ترکیب کیسے ہوگی؟ آغا ابن جنی کہتے ہیں ترکیب یوں ہے، اذا وقعت الواقعہ، یہ اذا مبتدا، اذا رجت الارض رجا اس کی خبر، اور معنی یوں ہے والمعنی وقت وقوع الواقعہ ہوا وقت رج الارض، یعنی اس واقعے کے واقع ہونے والا وقت کون سا ہے؟ یہ وہی وقت ہے کہ جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، یعنی اس کو بہت زیادہ حرکت دی جائے گی، وہ اس واقعے کے واقع ہونے والا وقت ہے. عبارت سمجھ میں آئی؟ وقت وقوع الواقعۃ ہوا وقت رج الارض، درمیان میں حالوں کا بھی ترجمہ نہیں کر رہا، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا ٹائم اور وقت وہی ہے جب زمین کو سختی سے ہلا دیا جائے گا. اچھا یہ واقعہ کون سا ہے؟ خافضۃ لقوم، ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک قوم کو گرا دے گا، رافعۃ لآخرین، اور دوسرے گروہ کو اٹھا دے گا. درست ہے؟ ایسے کریں آپ، یہ کہہ رہے ہیں آپ اس طریقے سے ترکیب کریں. اچھا یہ تو ہوا اس صورت میں جب خافضتن رافعہ پڑھا. اگر ان دونوں کو آپ مرفوع پڑھیں تو عبارت کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جیسے کہ عام طور پر قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہے، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اگر ان دونوں کو مرفوع پڑھیں تو کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر آسان ہے، آپ خافضۃ کو مبتدا محذوف کے لیے خبر قرار دیں. ہے یا مبتدا محذوف ہے جس کے متعلق جس کی خبر قرار دیں آپ خافضۃ کو، اور یہ جو ہے اذا وقعت الواقعہ اس کو متعلق قرار دیں کس کے؟ خافضۃ رافعہ کے. اگر مرفوع پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ترکیب کریں. خوب، یہ آغا ابن جنی کا کہنا ہے. اس صورت میں دیکھیں ہم نے ظرفیت سے خارج کر دیا اور جو استقبال والا معنی تھا وہ بھی نکال دیا. استقبال والا معنی ختم ہو گیا. یہاں پر ظرف متصرف بنا، وقت کے معنی میں ہوا، اور مبتدا خبر بنا لیا ہم نے. لیکن وَأَنْكَرَ الْجُمْهُورُ خُرُوجَهَا عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، لیکن جمہور نحات کہتے ہیں کہ ناغا، یہاں پر آپ اس کو ظرفیت سے خارج نہیں کر سکتے، نہ اس اذا وقعت الواقعہ میں اور نہ ہی حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، وہاں پر بھی نہیں ہے. اگر حتی وہاں پر اس پر داخل ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بابا کس نے کہا کہ یہ حتی حرف جا رہا ہے. وَأَنْكَرَ الْجُمْهُورُ خُرُوجَهَا عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، جمہور نحات کہتے ہیں کہ ناغا یہاں پر ظرفیت سے خارج نہیں ہوا، بلکہ وقالوا ان حتی فی الآیت الاولی حرف ابتداء، فرماتے ہیں کہ بابا حتی استینافیہ ہے، حرف ابتداء ہے. دخل علی الجملۃ باسرها ولا عمل لها، یہ فقط اذا پر داخل نہیں ہے، پورے جملے پر داخل ہے اور اس کا کوئی بھی عمل نہیں ہے. لہذا وہ بات تو آگے ابو الحسن کی غلط ہے. اچھا آ جائیں دوسرے مورد میں، وَأَمَّا إِذَا وَقْعَتِ الْوَاقِعَةِ، یہ جو آیات ہیں ان کی ترکیب ایسے کرو، فَإِذَا الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِّنَ الْأُولَى، آپ جو دوسرا اذا ہے یعنی اذا رجت الارض رجا، اس کو آپ پہلے اذا سے بدل قرار دیں. ٹھیک ہے. وَالْأُولَى ظَرْفٌ، اور اذا وقعت الواقعہ یہ ظرف ہے. وَجَوَابُهَا مَحْذُوفٌ، اور اس
کا جواب محذوف ہے۔ انشاءاللہ 2 دنوں کے بعد ہم بحث کریں گے کہ اذا شرطیہ کے اندر ناصب کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ظرف ہے، اس کو نصب کون دیتا ہے؟ انشاءاللہ 2 دنوں کے بعد مسئلتن کے اندر، بلکہ کل ہی ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، وہاں پر بیان کریں گے۔ لیکن فعلاً اتنا سمجھے کہ اس کا جواب محذوف ہے۔ آغا وہ جواب آپ کیا قرار دیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب قرار دیں گے ان قسمتم اقساما۔ درست ہے، آپ جواب اس کو قرار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیات کے اندر قرینہ موجود ہے، واضح طریقے سے قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ کو جواب یہ قرار دینا ہوگا۔ دیکھیں آیات کو 1 منٹ کے لیے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ یہ جو وکنتم ازواجا ثلاثا ہے یہ قرینہ ہے کہ پہلا اذا جو ظرفیہ ہے اس کا جواب ان قسمتم اقسام محذوف ہے، ایسے کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جواب ہوا محذوف لفہم المعنی۔ خوب درست ہے، کیونکہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَحَسَّنَهُ طُولُ الْكَلَامِ، آغا آپ اس جواب کو محذوف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بلے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے اور کلام جو طولانی ہے اس طولانی کے اعتبار سے بہتر ہے کہ آپ اس کو محذوف مان لیں۔ درست ہے۔ وَتَقْدِيرُهُ بَعْدَ إِذَا ثَانِيَةٍ، اور اس کو جو آپ مقدر مان رہے ہیں دوسرے اذا کے بعد مقدر مانیں، کیونکہ اگر اسے پہلے مقدر مانیں گے تو بدل اور مبدل منہ کے درمیان فاصلہ آ جائے گا، کیونکہ اذا وقعت الواقعہ اذا رجت الارض رجا، یہ اذا رجت الارض رجا بدل ہے پہلے سے۔ فاصلے سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے بعد اس کو محذوف ماننا پڑے گا۔ ای ان قسمتم اقساما وکنتم ازواجا ثلاثا۔ تمام شد۔ اچھا، یہ بحث ہو گئی کہ جن لوگوں نے کہا کہ یہ اذا ظرفیت کا معنی ختم ہو جاتا ہے اس سے، ہم نے کہا کہ نہ، ظرفیت کا معنی ہے اور دونوں آیتوں میں صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، وہ مورد کے جہاں پر استقبال کا معنی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ابھی تک ہم نے ذکر کیا کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے کہا ظرفیت کا معنی ختم ہو جاتا ہے ان کو جواب دیا۔ دوسرا مورد جہاں پر کہا گیا ہے کہ استقبال کا معنی ختم ہو جاتا ہے، خوب اس کے لیے اس آیہ کریمہ کو لے کر آتے ہیں۔ مثلا یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، پیغمبر اکرم جب جہاد کی بات کرتے تھے تو ان لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس جہاد کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، رسول اللہ کے پاس آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ وہ سامان آپ ہمیں مہیا کریں، ہم بھی جہاد پر چلیں۔ تو چہ بسا پیغمبر اکرم فرماتے کہ نہ، ہمارے پاس بھی سامان نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے بندے کہ جن کے پاس جہاد کے بالکل وسائل نہیں ہے تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ جہاد پر نہ جائیں۔ تو یہ آیات کا ترجمہ ایسے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ، یعنی لَيْسَ حَرَجٌ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اِذَا مَا أَتَوْكَ، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، نہ کہ جب آپ کے پاس آئیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ دیں، سامان وغیرہ دیں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں تم لوگوں کو حمل کروں۔ تولو، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، در حالی کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اذا کا ترجمہ آپ مستقبل والا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آیت کا ترجمہ یہ تو نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس ایسے آئیں گے اور تمہیں کہیں گے اور تم ان کو ایسے کہو گے، نہ، یہ تو نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر آیت کا ترجمہ جب وہ آپ کے پاس آئے
اور انہوں نے اس طریقے سے تقاضا کیا اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. خوب، تو یہاں پر آپ دیکھیں ماضی کا معنی ہے. درست ہے. یا ایک اور مورد کہ جہاں پر اذا استعمال ہوا ہے اور وہاں پر حال کے معنی میں ہے. درست ہے. واللیل اذا یغشا، کہ بہرحال یہاں پر تھوڑے سے نکات ہیں، وقت بھی گزر گیا ہے، انشاءاللہ ان نکات کو پھر کل عرض کریں گے، یہاں سے پھر کل پر رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.